إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے کبھی پا نہ سکو گے۔ سننے میں آیا ہے کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے جنازے میں شریک ہونے والے کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں۔ ایک قاری صاحب کا روحانی بیٹا ہونے کے حوالے سے اگر جنازے کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، 1000 دفعہ معذرت خواہ ہیں۔ فرض کریں مسجد کی انتظامیہ آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ جی ہمارے ادھر آپ خطیب آ جائیں، تو آپ اس موقع پر آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک اس انتظامیہ کو نعم البدل دے۔ اس انتظامیہ نے بھی حضرت قاری صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وفا کیا جی۔ آج سے 70 سال 80 سال قبل کون جانتا تھا کہ یہ عبدالحفیظ شرف الدین جو ہے خطیب ایشیا ہوگا؟ اگر کوئی بڑا عالم دین کسی چھوٹے عالم دین کو یا کسی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اصلاح نہیں سمجھتا بلکہ تنقید سمجھتا۔ فرقہ واریت کے خلاف وہ کبھی نہیں بولے۔ اہل دیوبند، اہل بریلویت، جتنے بھی حضرات ہیں سارے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ میں 22 سال سے فیصل آباد میں ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کا میں نے جنازہ پڑھا، لیکن اتنا تاریخ ساز رش میں نے کسی جنازے میں نہیں دیکھا۔ پورا شیخ کالونی میرے خیال سے جام تھا۔ ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا۔ اور یقین مانے کہ کسی شاید جرنل، کرنل اور بڑے سے بڑے وزیر کا بھی ایسا مقدس جنازہ نہ ہو کہ جس میں حفاظ، قراء، خطبا، نمازی، دیندار، صاحب شرع اور شریعت کے پابند لوگ اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ یقین مانے ان کو شمار کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ محمود بھائی آپ یقین جانیں، قاری صاحب صرف عالم نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، واعظ نہیں تھے، صرف مدرس نہیں تھے، بلکہ حضرت قاری صاحب بہت اچھے شاعر تھے۔ اب گھر گھر میں قاری پیدا ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ ایم ایس اسلامک موویز چینل کے بارے میں آئے دن نئے سے نئے پروگرام۔ محمود بھائی سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ علماء کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی بھی اہم موقع ناظرین یہ ضائع نہیں جانے دیتے، علماء سے ملتے ہیں اور ہر موقع کی مناسبت سے اچھی معلومات اور تربیتی باتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمان اور سامعین ان کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ آپ کا بہت اچھا کام ہے جی، بہت اچھا نام ہے جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بہت بے لوث یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے شعبے کے جتنے لوگ ہیں وہ گناہ پھیلاتے ہیں، ایکٹر لوگ، اداکار، گلوکار، فنکار، ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو علماء کی محبت سے نوازا۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وفات پا چکے ہیں، اب ہم میں نہیں رہے۔ اسی لحاظ سے آج ہم مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ ہم ان کے پاس پہنچے ہیں، کیونکہ ان کے والد محترم کے کافی عزیز دوست تھے وہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اب ہم میں نہیں رہے، جماعت اس وقت غم سے نڈال ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کی وفات کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مصیبت کی گھڑی ہے اور پوری جماعت صدمے میں ہے، اور یہ بڑا لمبا چوڑا خلا ہے جو برسوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو ہم قاری صاحب کے رفع درجات کی دعا کریں گے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے توحید کے لیے، شان رسالت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، فکر آخرت کے لیے ساری زندگی کھپا دی ہے۔ ہم بہت غمگین ہیں، یقین مانیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے روحانی والد دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کی وفات پر ہم غم سے نڈال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اور میں اپنی جماعت اور اپنے ناظرین سمیت ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ انشاءاللہ۔ تو شیخ اب جنازے کے متعلق کیا کہیں گے کہ عوام کی شرکت کس لحاظ سے ہوئی ہے؟ ذرا عوام الناس کو یہ بھی بتائیے، جنازہ ماشاءاللہ کافی زیادہ تھا۔ دیکھیں جی، جنازے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، پھر جمعے کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندوں کا ایک سیلاب تھا مسجد میں، پارک میں، اور اس کے ساتھ جو گلیاں ہیں، یقین مانیں کہ سوئی کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ بہت سے لوگ وہ باوجود کہ اہتمام کافی وسیع تھا لیکن وہ تنگی دامہ کا شکار تھا۔ بلا مبالغہ ہزاروں میں تعداد تھی، ہزاروں میں تعداد تھی،
اور وہ صحیح العقیدہ مسلمان تھے، علماء تھے، خطباء تھے، قرائے کرام تھے، اور ان کے تلامذہ تھے، اور ان کے پوری زندگی ان سے قرآن سننے والے توحید پرست اللہ کے بندے تھے جو ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اور جنازے کے حوالے سے جو سب سے اچھی بات جس کو میں شرعی طور پہ بھی حوصلہ افزا فیصلہ سمجھتا ہوں کہ جنازہ ان کے چھوٹے بھائی قاری عبدالقدیر شرفی حافظہ اللہ نے پڑھایا۔ وہ انتہائی صالح اور بڑے ہی شریف و طبع ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بڑی رقت کے ساتھ ناظرین انہوں نے جنازہ پڑھایا اپنے بھائی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، قاری صاحب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جزیل عطا فرمائے، اور قاری صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ اور آخر میں چونکہ ہماری حیثیت ایک میزبان کی حیثیت ہے، سننے میں آیا ہے کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے جنازے میں شریک ہونے والے کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، ان کو وضو کے لیے یا جنازہ پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ملی۔ تو غمی کے مواقع پہ ایسا ہو جاتا ہے، ظاہر وہ خطیب ایشیا تھے، تو بہر صورت جتنے احباب آئے ہیں وہ دعائیں کرتے ہی آئے ہیں، اور انہوں نے عین موقع پہ بھی دعا کی ہوگی، اور جاتے وقت بھی وہ دعائیں کرتے ہی گئے ہوں گے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ شیخ، آپ کا ماشاءاللہ کیسا تعلق تھا خطیب ایشیا سے؟ کیسے آپ ان کے ساتھ رہتے تھے اور کیسے معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، میرے والد گرامی حضرت مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمۃ اللہ علیہ وہ رضا آباد میں ہوتے تھے، اور حضرت قاری صاحب شیخ کلونی میں ہوتے تھے، اور حضرت راسخ رحمۃ اللہ علیہ بھی عوامی خطیب تھے۔ تو قاری صاحب رحمہ اللہ کا ہمارے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا تھا جب والد زندہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں بھی تقریباً 2 سال شیخ کلونی مسرت مسجد میں مدرس رہا ہوں، تو گاہے گاہے قاری صاحب سے ملاقات رہتی تھی۔ بلکہ قاری صاحب کے ایک بیٹے ہیں مدثر، بہت صالح نوجوان ہیں، وہ ہمارے شاگرد ہیں، ہم سے پڑھتے رہے ہیں، تو بڑا ہی گہرا تعلق تھا۔ قاری صاحب سے بہت زیادہ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور یقین مانیں کل سے تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، لیکن دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی تو شیخ، آپ خطیب ایشیا کی کچھ اہم خصوصیات ذرا آپ عوام الناس کو ذرا بتلائیں۔ دیکھیں جی، خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ہیں کچھ خطابت کے حوالے سے ہیں اور کچھ ان کی شخصیات کے حوالے سے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں پہلو میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں، جن سے انشاءاللہ واعظین کو بھی فائدہ ہوگا، خطباء کو بھی اور سامعین کو بھی فائدہ ہوگا۔ خطابت کے حوالے سے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، اور وہ قرآن بہت ٹھہر کر پڑھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے، بلکہ قاری صاحب بہت زیادہ نالاں ہوتے تھے ایسے خطباء پر جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں۔ ایک تو ان کی خوبی تھی قرآن کو بڑا خوبصورت پڑھنا، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے مضامین میں جدت بہت زیادہ تھی، یعنی تخلیقی رنگ بہت زیادہ تھا، موضوع بڑا مرتب ہوتا تھا، اور پھر وہ اپنے موضوع کے مطابق بڑے طریق صاف جملے بولتے تھے۔ یعنی آپ خطابت دیکھ لیں، ہماری جماعت میں جتنی خطابت ہے، اس خطابت میں کئی ایسے جملے ہیں کہ جن کے بانی مبانی حضرت خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ ایک ایک جملہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو ہمارے جو واعظین ہیں خطباء، ایک تو ان کو قرآن بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے موضوع کو مرتب کرنا چاہیے، اور اپنے موضوع کے مطابق مسجع، مکفّع، خوبصورت ملخص جملے جو ہیں یا ضرب الامثال ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر قاری صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے بیان میں رقت امیز واقعات بیان کرتے تھے۔ بلکہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے گھر ہی بیٹھے تھے، تو مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنے بیان میں آغاز میں کوشش کرتے ہوئے ایسے واقعہ سے اپنی بات کا آغاز کرو کہ جس سے لوگوں کی توجہ ہو، ان کی آنکھیں نم ہوں، اور وہ واقعہ ان کے دل پہ اثر کرے۔ پھر محمود بھائی، آپ یقین جانیں، قاری صاحب صرف عالم نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، واعظ نہیں تھے، اور صرف مدرس نہیں تھے، بلکہ حضرت قاری صاحب بہت اچھے شاعر تھے۔ بالکل ان کا گلدستہ شائع ہو چکا ہے، یقین مارنے کہ ایسے ایسے توحید پر، والدین کے فضائل اور حقوق پر، شان رسالت پر آپ کے ایسے ایسے اشعار ہیں کہ جو خالص کتاب و سنت کی تصویر کشی ان اشعار میں کی گئی ہے۔ اور آپ کی خطابت کا ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ آپ کا بیان سن کے سامعین روتے تھے۔
سامنے آخرت یاد ہوتی تھی. یہ لوگ روتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. تو اب قاری صاحب تو نہیں رہے. جب قاری صاحب زندہ تھے سچی بات ہے ان کا ایک ڈر بھی تھا، حیا بھی تھا. تو اسٹیج اب یتیم ہے. لیکن میں خطباء بھائیوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ جو بڑے خطباء زندہ ہیں ان کا احترام کریں جی. اگر وہ آپ کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی کچھ روکنے ٹوکنے والے زندہ ہیں، اور اسٹیج کے تقدس کا خیال کریں. یہاں پہ آ کے چٹکلے، لطیفے اور قرآن پاک کو نہایت مجہول پڑھنا اور دائیں بائیں کی فضول باتیں کرتے ہوئے اسٹیج کے تقدس کو پامال کرنا، یہ بڑی غلط روش اہل خرافات کی طرف سے ہمارے اسٹیج پر پہنچ چکی ہے. تو اگر آپ کو واقعتاً قاری صاحب سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، اور اگر آپ کو محبت تھی اور قاری صاحب کے مشن سے اگر آپ کو محبت ہے تو پھر لوگوں کو اللہ کے قریب کریں اور ان کے دل میں خوف خدا اور عظمت صحابہ پیدا کریں. جی بالکل. تو شیخ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم دین کسی چھوٹے عالم دین کو یا کسی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اصلاح نہیں سمجھتا بلکہ تنقید سمجھتا ہے. اصل میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس خرابی کی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں. حالانکہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور بڑوں کو بڑا سمجھنا چاہیے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کے بارے میں نے آپ کو بتا رہا تھا. آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ یقین مانیں قاری صاحب بڑے رکھ رکھاؤ والے انسان تھے، بڑی غیرت تھی ان میں. اور یقین مانیے گا ناظرین اور میرے واعظین، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور بہت زیادہ خوش طبع تھے. خوابوں کی تعبیر بہت اچھی کیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو میں نے کہا قاری صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ تو اچھے بھلے ہیں. تو قاری صاحب فرمانے لگے وہ آئے تو قلب کی تالیف ہو گئی. قلب کہتے ہیں دل کو، تالیف کا معنی ہوتا ہے جڑ گیا. آپ آئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، آپ گئے تو پھر وہی تکلیف ہو گئی. اور وہ مسکرا دیے. شاعر بھی تھے، بہت اچھے، بہت اچھی شخصیت ہے جی. اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین آمین. تو شیخ آپ اس موقع پر جو ہے اپنے سامعین، جتنے بھی سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ وہ بھی غم سے نڈال ہیں، تو کیا پیغام؟ دیکھیں جی، اپنے ناظرین اور مستمعین اور جتنے قاری صاحب سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو میں پیغام یہ دوں گا کہ اب گھر گھر میں قاری پیدا ہونا چاہیے. حضرت قاری صاحب دیکھیں، جیسا کہ آپ نے جنازہ کے بارے میں مجھے پوچھا ہے، میں 22 سال سے فیصل آباد میں ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کا میں نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن اتنا طریق ساز رش میں نے کسی جنازے میں نہیں دیکھا. پورا شیخ کالونی میرے خیال سے جام تھا. ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا. اور یقین مانیں کہ کسی شاید جرنل، کرنل اور بڑے سے بڑے وزیر کا بھی ایسا مقدس جنازہ نہ ہو کہ جس میں حفاظ، قراء، خطباء، نمازی، دیندار، صاحب شرع اور شریعت کے پابند لوگ اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ یقین مانیں ان کو شمار کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے اللہ بلندیاں دیتا ہے جی. دیکھیں ان کا سفر آخرت کتنا عظیم تھا، کتنا عظیم تھا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کی عزت نہیں ہے، مولوی کی عزت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو مولوی مولا والا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس جیسی عزت اس جہاں میں کسی کی ہے ہی نہیں ہے. تو میں ناظرین مستمعین کو یہ کہوں گا، مدارس ویران ہو رہے ہیں، مدارس اجڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں. آپ نہیں جانتے شاید کل آپ کا ہی بیٹا خطیب ایشیا ہو. آج سے 70 سال 80 سال قبل کون جانتا تھا کہ یہ عبدالحفیظ شرف الدین جو ہے خطیب ایشیا ہوگا. جی بالکل. تو شیخ انہوں نے ماشاءاللہ ایک نام بنایا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اور فرقہ واریت کے خلاف وہ کبھی نہیں بولے. ٹھیک ہے. دوسری بات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے، اور اہل دیوبند، اہل بریلویہ، جتنے بھی حضرات ہیں سارے ان کے جنازے میں شرکت کی. اہل محلہ نے بہت دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے یہ مکاتب فکر کی بات کی ہے کہ مکتبہ دیوبندیت سے اور دیگر احباب شامل ہوئے ہیں، دیکھیں آپ کو اپنا موقف ڈٹ کر بیان کرنے کی کھلی اجازت ہے، لیکن آپ کے الفاظ میں چناؤ اچھا ہونا چاہیے
اور آپ کا استہزاء والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم دوسرے کا رد کرتے ہوئے رف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور شدت کرتے ہیں تو اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا تھا کہ وہ اپنے موقف پر دلائل اور دلائل دیتے تھے اور بڑے فکر کے ساتھ وہ حق کو بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو ان چیزوں کا صلہ دیا جی. اچھا تو شیخ اگر فرض کریں قاری صاحب کی جگہ اگر آپ کو اب موقع ملتا ہے کہ آپ مسجد کی انتظامیہ آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ جی ہمارے ادھر آپ خطیب آ جائیں، تو آپ اس موقع پر آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، حضرت قاری صاحب سے تو ہماری بڑی نسبت اور محبت ہے، اور جو ان کی مسجد کی انتظامیہ ہے ان سے ہمارا بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبتیں ہیں، ہم وہاں جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ یا پروگرام نہیں ہے. باقی ہم دعا گو ضرور ہیں کہ اللہ پاک اس انتظامیہ کو نعم البدل دے. اس انتظامیہ نے بھی حضرت قاری صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وفا کیا جی. قاری صاحب کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شیخ کلونی میں تقریباً گزار دی ہے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے 30-35 سال سے ہم قاری صاحب کو شیخ کلونی فیصل آباد ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ قاری صاحب کی بھی وفا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں انتظامیہ کی بھی نیک نامی ہے. تو اس سوال کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور اچھا بدل عطا فرمائے. اور اللہ پاک جس خوبصورت کے ساتھ قاری صاحب نے اس مسجد کو بنایا اور آباد کیا، اللہ اس کی آبادی میں اور رونق فرمائے، اور یہ قاری صاحب کے لیے رفع درجات کا باعث ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو شیخ آپ خطیب ایشیا کی آواز میں طرز میں کوئی ہمیں آیات یا کوئی اشعار سنانا پسند کریں گے تو آپ انشاءاللہ سنائیں، اور عوام سننا پسند کریں گی. محمود بھائی، طرز کے معاملے میں تو میں بہت کوتاہ ہوں، کوئی میرا ایسا سٹائل انداز نہیں ہے، لیکن میں ناظرین کی نظر ان کا کچھ انداز کرتا ہوں. ایک دفعہ قاری صاحب میرے پاس مسجد میں تشریف لائے، ان کا میں نے درس رکھا تھا. اس بات کو تقریباً کم از کم 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ قاری صاحب نے سورہ نوح سے جو موت والی آیت پڑھی تھی وہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اور وہ جو انداز تھا اور جو اٹھا تھا ان کی آواز میں، یقین مانے اس کا اثر آج بھی میرے دل میں ہے. وہ سورہ نوح کا میں ٹکڑا آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لا یؤخر. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے، کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے، جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے کبھی پا نہ سکو گے. قاری صاحب یہ بڑی رکت کے ساتھ پڑھتے تھے. اور سورہ یاسین کی آخری جو آیات ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أول مرة وهو بكل خلق عليم. بڑی درد سے پڑھتے تھے جی، بڑا انقلاب پیدا کیا انہوں لوگوں کے سینے میں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں حضرت قاری صاحب نے اپنے بلا مبالغہ درجنوں تلامذہ چھوڑے ہیں. آپ کے خطبات بھی موجود ہیں، اشعار کا مجموعہ بھی موجود ہے، اور آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی درجنوں میں ہے بلا مبالغہ. اور جو آپ کے سامعین مستمعین ہیں جن کو ساری زندگی آپ نے قرآن سنایا ہے، واللہ العظیم ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے پوری امید ہے کہ حضرت قاری صاحب اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو شیخ آخر میں آپ ایم ایس اسلامک موویز کے چینل کے بارے میں مکمل کوریج بھی جنازے کی اور آئے دن نئے سے نئے پروگرامز، تو ایم ایس اسلامک موویز چینل کے بارے میں آپ کچھ
اپنا موقف کیا؟ دیکھیں جی محمود بھائی، سب سے پہلے اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ علماء کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کے شعبے کے جتنے لوگ ہیں وہ گناہ پھیلاتے ہیں، ایکٹر لوگ، اداکار، گلوکار، فنکار، ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو علماء کی محبت سے نوازا ہے، اور آپ کوئی بھی اہم موقع ناظرین یہ ضائع نہیں جانے دیتے. علماء سے ملتے ہیں اور ہر موقع کی مناسبت سے اچھی معلومات اور تربیتی باتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمان اور سامعین ان کی پیش خدمت کرتے ہیں. تو آپ کا بہت اچھا کام ہے جی، بہت اچھا نام ہے جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بہت بے لوث یہ کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، صحت دے. جو علماء محنت کرتے ہیں ان کو تو اللہ جزا دے گا، لیکن آپ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں، یقیناً یہ آپ کی بھی عزت نامی اور نیک نامی ہے. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے. اور آخر میں محمود بھائی، میں بحیثیت فیصل آبادی اور ایک قاری صاحب کا روحانی بیٹا ہونے کے حوالے سے، اگر جنازے کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، وضو کا پانی میسر نہ آیا ہو یا اس کو مناسب جگہ نہ ملی ہو، تو ہم 1000 دفعہ معذرت خواہ ہیں. اللہ پاک ان کی محبت کو قبول کرے اور اللہ پاک حضرت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. جی انشاءاللہ. جی ناظرین، مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قاری صاحب سے محبت کا انداز جو ان کا تھا وہ انہوں نے مکمل بیان فرمایا. اور ناظرین، میں کہوں گا کہ الحمدللہ شیخ راسخ صاحب، تو میں خود کہوں گا کہ میرے ساتھ انہوں نے جو نیکی کی ہے، الحمدللہ آج ان کا ثمر ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. شیخ، میری موبائل کی شاپ ہوتی تھی، آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھے کہا جی آپ بیٹا گانے نہ بھر کے دیا کرو، آپ علماء کی تقاریر. میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے صدقہ جاری ہوں. آپ صدقہ جاری ہے، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے. آج الحمدللہ ہم یہاں پہ ہیں، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور آپ کی دعائیں ہیں. اللہ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے، اور آپ کے خاندان میں جو فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بر وقت تشریف لائے، اور آپ نے چند باتیں اور چند جذبات ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی مجھے سعادت بخشی. جزاکم اللہ خیر. یہ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.